علیکم. آج کی ڈیوٹی کوئین ایک بہت ہی خاص شخصیت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہم نے اپنی ڈیوٹی کوئین سے بات کی جن کا تعلق میڈیا سے تھا, سول سوسائٹی سے تھا, اکیڈیمیا سے تھا, تو ان سب نے ایک ہی بات کہی جب بات ہوئی خواتین اور لڑکیوں کی خود مختاری کے حوالے سے کہ جب تک سیاست میں بہت ساری قابل عورتیں نہیں آئیں گی, خود مختاری لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے ایک خواب ہی رہے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ان خواتین کو بھی اس پوڈ کاسٹ سیریز کا حصہ بنائیں جو بہت سی کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں سیاست کے میدان میں, اور اب وہ اسمبلیز میں موجود ہیں اپنی توانا آواز کے ساتھ. آج کی ڈیوٹی کوئین ہے سندھ صوبائی اسمبلی سندھ کی بہت ہی قابل, بہت ہی مشہور معزز رکن محترمہ سحر عباسی صاحبہ. السلام علیکم. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کتنی تھکی ہوئی ہیں اور کتنا لمبا دن ہے اور آگے کتنے کام ہیں, اس کے باوجود آپ نے پاکستانی خواتین کے لیے وقت نکالا. اس کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ رکشندہ. وعلیکم السلام. اور یہ بہت اہم ٹاپک تھا جو آپ لے کر بیٹھی ہیں, اور اس کے لیے تو اگر میں ٹائم نہ نکالتی تو یہ زیادتی ہوتی, بالکل زیادتی ہوتی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور میرا نام نصرت سحر عباسی ہے, ایم پی اے سندھ اسمبلی ہوں, اور یہ میرا تیسرا ٹینور ہے اسمبلی میں. اس کے علاوہ میں اپنی پارٹی کی مدر ونگ کی انفارمیشن سیکرٹری ہوں, اور میں زکوٰۃ اینڈ عشر کی چیئر پرسن بھی رہ چکی ہوں, اور اس پہ 5 سال میں نے بڑا کام کیا, کئی لوگوں کو سزائیں بھی دلوائیں, کرپشن کم کروانے کی پوری کوشش کی. تو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے, باقی تو آپ نے انٹروڈکشن کروا دیا. تھینک یو. نہیں, آپ نے بڑا انکساری سے کام لیا. بہت سارے جو ہیں کامیابیاں آپ کے نام ہیں, اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں, اور مظلوم محروم طبقے کی آواز جو ہے اسمبلی کے فلور سے جو ہے آپ اٹھاتی ہیں, اور ظاہر ہے خواتین اور لڑکیاں بھی آپ کے مشن کا حصہ ہیں. تو نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے تو ایک کامیابی کا ایک سنگ میل طے کر لیا, اور آپ صوبائی اسمبلی میں ہیں. انشاءاللہ ہم کسی دن آپ کو قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں گے. لیکن بہت ساری لڑکیاں اور خواتین جو چاہتی ہیں کہ وہ سیاست کے ذریعے اپنے آپ کو بھی امپاور کریں اور اپنی کمیونٹیز کو بھی امپاور کریں, وہ ایسا نہیں کر پاتی. تو آپ ان کو کچھ ٹپس دینا چاہیں گی, ان کو کچھ مشورے دینا چاہیں گی؟ جی رکشندہ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سیاسی طور پر جو خواتین کا کردار ہے, اور وہ بچیاں, وہ بیٹیاں یا وہ خواتین جو پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنا کوئی سروسز دے سکیں سیاسی طور پر, تو پہلا تو سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی جوائن کی جائے, اور وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے جس پارٹی میں خواتین کی امپورٹنس ہو, ان کو بولنے کی اجازت ہو, ان کا کوئی کردار ہو, اور جہاں خواتین کی رسپیکٹ کی جاتی ہو, اور برابری کی بنیاد پر. یعنی ایسا نہ ہو کہ میجورٹی میں مردوں کا حکم چلے اور خواتین کو صرف خانہ پوری کے لیے رکھا جائے. تو یہ پہلے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. کسی بھی پارٹی کو جوائن کیجئے, اور اس کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو ایشوز ہیں ان تمام چیزوں پر اپنا آپ کا عبور ہونا چاہیے. اور میں چونکہ میں خود ایک رورل ایریا سے ہوں, تو خواتین کا جو رورل ایریا سے تعلق ہے, ان خواتین کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں پالیٹکس میں, سیاست میں, کیونکہ سیاسی ویسے تو ہر پروفیشن میں خواتین کو, باہر کام کرنے والی عورت کو, مرد, میں سب مردوں کو نہیں کہوں گی, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو شاید یہ اپنے کیریکٹر کو, اپنے اس کو سائڈ میں رکھ کر اپنی صرف اچیومنٹس کو دیکھتی ہیں اور اپنے اس کو دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم جیسی خواتین ہیں, میں اپنے اوپر فخر ہے, اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پروفیشن میں عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ نام کمایا ہے, سروسز بھی دی ہیں, اور اپنی فیملی, اپنے خاندان میں بھی ان کی اتنی ہی رسپیکٹ ہے. تو یہ نہیں ہے. تو رورل ایریاز میں یہ سوچ ہے, اس سوچ کو کل کرنے کے لیے ہم جیسی خواتین کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور میں تو کر بھی رہی ہوں. اربن رورل ایریاز میں جس علاقے سے ہوں, جب میں پہلی بار میں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا, اور جب پہلی بار میں نے اپنے پہلا کیس لڑ رہی تھی جج کے سامنے, تو
اس وقت 2 خواتین تھیں پوری ڈسٹرکٹ جو کورٹ ہے خیرپور کی، اس میں صرف 2 یا 3 تھیں خواتین، باقی ساری تعداد مردوں کی تھی. تو ہم پتہ نہیں ان کے لیے کیا چیز تھے. تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ کون سی فیملیز ہیں جنہوں نے ان کو اتنا اجازت دے دی کہ یہ کورٹ میں آ رہی ہیں اور کیس لڑتی ہیں. اور میں نے تو باقاعدہ آرگیومنٹس کر کے 2-3 پولیس والوں کی نوکریاں بھی ہٹوا دی تھیں. تو یہ تھا، یہ کانفیڈنس تھا. میرے ان لاز نے مجھے اتنی پرمیشن دی، میرے ساس سسر نے، کہ آپ نے، کیونکہ سسر خود لائر تھے، تو یہ مجھے ایک اپرچونٹی ملی، تو میں نے اس کو اویل کیا. اور میں نے اس وکالت کے دوران چندہ میں نے 2-3 کیسز ایسے دیکھے، اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے، کہ پھر میرا اور آگے بڑھنے کا شوق بڑھا. کہ میری دوران وکالت جب میں نے کر رہی تھی، تو میرے پاس ایک ریزولوشن آف میرج کا کیس آیا تھا. آتے تو بہت تھے، کئی ایسے تھے، لیکن جو ایک خاص ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو آپ کے دل پر اثر کرتا ہے اور آپ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور مزید آگے جدوجہد کے خواتین کے رائٹس کے لیے مجھے اور آگے جانا ہے. تو وہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کھلا لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی. وہ کیس میں نے کیا، اور وہ کیس آخری مراحل میں تھا، جب جج بلا کے کہتا ہے لاسٹ ٹائم کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کا ڈیسیژن ہو جائے گا. جب اس عورت نے کہہ دیا کہ نہیں میں اس کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی، مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو ہم نیچے آ گئے چیمبر سے. اور جب میں اپنے چیمبر کی طرف جا رہی تھی، وہ خاتون میرے ساتھ تھی برقعے میں. تو چونکہ اس کے ہسبینڈ بھی ادھر کورٹ میں آیا تھا، تو اس ہسبینڈ نے پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس وہ گن آ گئی تھی، جو کہ اس کی شلوار کے اندر پڑی تھی، اور وہ نکال کے ہمارے قریب آیا اور اس خاتون کو دھکا دیا. اس کو نیچے گرانے کے بعد اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا، اور اس کے بعد 1 فائر 2 فائر 3 فائر کرنے کے بعد اس کو کہتا جاتا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم کھلا لینے کے لیے کورٹ میں آئی ہو، اچھا کورٹ میں آئی مجھ سے طلاق لوگی، لو طلاق، 1 فائر، یہ لو طلاق، 2 فائر. تو وہ جو خون میں لت پت خاتون تھی، جس کا رائٹ تھا کہ میں بے شک پڑھوں یا میں گاؤں کی ہوں یا میں کہیں کی ہوں، لیکن اس کو کہیں سے ہی پتا چلا کہ تم اپنا حق لے سکتی ہو کورٹ میں جا کر اور اس شخص سے اپنی جان چھڑا سکتی ہو. اس خاتون کا جو یہ حشر دیکھا، اس کو اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں، اٹھا کر ہم ایمبولینس میں لے کے گئے ہاسپٹل، لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکی. تو یہ چیز تو مجھے بہت ایک دم سے بڑا اثر کیا میرے پاس، کہ یہاں بھی کورٹ کی ایک تو پریمیسز میں یہ بندہ اسلحہ کیسے لے آیا، پھر میرے سامنے اس نے اس کو مار دیا. تو اور جدوجہد کرنی ہے خواتین کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے کچھ ایسی قوانین، ایسی لیجسلیشن یا ایسا فورم جہاں میں اور کچھ کر سکوں. پھر میں نے پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تیسری بار MP بنی. تو یہ چیزیں ہیں، اور میں جب سے اسمبلی میں ہوں میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ ہم اپنی آنے والی بچیوں کہ آج ہمیں کل ان کو آنا ہے، یہ جگہ بھی ان کے لیے رسپیکٹیبل ہو. ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ایک بچی آتی ہے یا ایک خاتون آتی ہے یا کسی کی بیٹی یا ماں آتی ہے اس فورم پہ، اور یہاں بھی اس کو ویسے ہی جملے سننے کو ملے جہاں وہ عام کہیں بھی پروفیشنل طور پر کام کرتی ہے. میں نے سنا بھی ہے اور کچھ مجھے اندازہ بھی ہے، چونکہ میں نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ بہت بڑا فکریہ ہے کہ جہاں سے تمام پاکستان کی خواتین اپنے آپ کو امپاور کرنے کی امید رکھ رہی ہیں، وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، ہے نا. تو بالکل اس پہ بات اور کھل کر کرتی ہیں بات. بالکل اتفاق کرتی ہوں، اور بالکل میں تو اس کی وکٹم ہوں، اس لیے میں تو آپ کو بتاؤں گی. بلکہ تمام خواتین جو اسمبلیز میں ہیں، یہ تو ہمارے کوٹے پہ ہم کو لایا گیا کہ اتنی پرسنٹیج پر خواتین ہوں گی اور میجورٹی میں مرد ہوں گے، اور ہمیں جس طرح لایا جاتا ہے وہ اس طرح لایا گیا کہ آپ ریزرو سیٹ پہ ہوں گی. اور یقین مانے، میں کچھ دن پہلے بھی تانا ملا تھا کہ آپ لوگ تو ریزرو پہ آتے ہو، آپ لوگ ہمارا رائٹ لے لیتی ہو، ہمیں بھی فنڈ ملتے ہیں تو آپ کو بھی اتنے فنڈ ملتے ہیں، ہم اتنے لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے کانسٹیٹوئنسی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ بھی اسی طرح وہ آ کر اسمبلی میں بیٹھتے. تو یہ تانے ہمیں ملتے تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پھر تمام نیشنل اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلیز کی MPAs ہم سب نے ایک آواز بننے تھا کہ بس بہت ہو گیا، ہمیں پارٹیز میں ریزرو سیٹس کے علاوہ بھی ہماری اپنی پہچان، ہم جب محنت کرتی ہیں ہم ان سے زیادہ اسمبلی میں کام کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں ان علاقوں میں ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، مردوں ان کو کے مسائل کو دیکھتے ہیں. کہتی ہیں پوری ان کی جو کیمپین ہے خواتین چلاتی ہیں، ان کے ووٹرز میں خواتین ہوتی ہیں مردوں کی. یہ بھی جی، اور یہ چیز وہ نہیں مانتے. ڈور ٹو ڈور ہم جانتے ہیں، ڈور ٹو ڈور ہم جانتے ہیں،
اور انہی مردوں کے لیے ہم وہاں کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں, اور جتنی ہم محنت کرتے ہیں ان کو تو یوں سمجھے کہ مل جاتی ہے رکھی رکھائی جو سیٹ ہے, تو وہ چیز بھی ایک الگ ہے. تو ہم نے پھر یہ جدوجہد کی کہ ہمیں کم از کم ہر پارٹی جنرل سیٹ پر تو کم از کم ہمیں ان خواتین کو تو دے جو اس قابل ہیں, جو محنت کرتی ہیں اور جن کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اپنے اپنے علاقوں میں, اور وہ اگر کہیں کنٹیسٹ کریں تو وہ جیت کر آ سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ جنرل سیٹ پر جا سکتے ہیں. تو پھر 10% ہمیں یہ 5% ہمیں یہ ملا, ہر پارٹی کو یہ قانون پاس ہوا کہ ہر پارٹی اپنے اندر خواتین کو 5% جنرل سیٹ پر کھڑی دے گی ٹکٹس, جس پہ وہ خواتین کسی نہ کسی کنسٹیٹوئنسی سے لڑ کے آئیں اور اپنے آپ کو وہ اعتماد دیں. لیکن وہ بھی یہ ہوا کہ ہمیں اپنی پارٹی میں بھی یہ فیل ہوا کہ خانہ پوری کی جانے لگی, کہ جلدی ادھر ادھر سے خواتین کو اکٹھا کیا گیا کہ چلو چلو یہ فارم بھرو, کیونکہ ہمیں 5 سیٹیں فل کرنی ہے, کیسا نہ ہو کہ ہم پھر الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری پارٹیوں میں یہی ہوا. تو بہرحال کچھ پارٹیوں نے تو اچھی خواتین کو دیے, اچھی بات ہے, اور میجورٹی میں کچھ خانہ پوری کی گئی. لیکن یہ بھی ہمیں سننے کو ملا اسمبلی میں, مجھے بھی سننے کو ملا, سب کو سننے کو ملا, اس پر سے سنتے ہیں کہ ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں, سارا دن ان کو رونا ہوتا ہے, خواتین کے ایشوز اٹھاتی رہتی ہیں, بچوں کے ایشوز اٹھاتی رہتی ہیں, اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے سنے, یہ ساری چیزیں سنی. تو بہرحال اب اتنا ہے کہ خواتین جو اسمبلی میں ہیں, کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پر یونائٹڈ ہو جاتی ہیں, لیکن بیونڈ دا پارٹی ابھی بھی بہت ساری خواتین اپنی پارٹی میں ہیں جو صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے, جو میں بالکل کہوں گی کہ وہ ورکر کی حیثیت میں نہیں ہوتی, لیکن ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کسی کی آنٹی ہو گئی, باجی ہو گئی, بیٹی ہو گئی, بھتیجی ہو گئی, گھر بیٹھے ان کو ٹکٹ ملتا ہے, ریزرو سیٹ کا ہاتھ میں دے دیتے ہیں, وہ آ کر پرس لٹکاتی آ جاتی ہیں. تو یہ وہ 15-20 سال جو پارٹی میں محنت کرنے والی خاتون جو اپنے گھر سے خرچہ کرتی ہے, اس کا حق مارا جاتا ہے, لیکن یہ ابھی تک پارٹیز میں ہے. تو وہ پارٹ آ جاتی ہیں. بہرحال تھوڑا بہت یہ کنسنسس ہوا ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایشو پر سب یونائٹ ہو جاتے ہیں, لیکن میجورٹی میں ایسا نہیں ہوتا. سب اپنی اپنی سیٹ بجانے کے چکروں میں کہ نیکسٹ ٹائم شاید مجھے نہ ملے, پارٹی نہ دے, تو میں تو اس بات پہ بات نہیں کروں گی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہم ان بچیوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, آگے بڑھیں عزت کے ساتھ. یہ پروفیشن ایسا بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ سمجھیں کہ اس پہ آنے کے بعد آپ کی کوئی کیریکٹر پہ کوئی فرق آئے گا. نہیں, اپنے فیملی کے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں, ان کے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل کامیاب ہوگی. اچھا, ایک چونکہ آپ تو اتنی اچھی گفتگو کرتی ہیں اور اتنی کھل کر بات کرتی ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ نشست جو ہے وہ کبھی ختم ہو, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے. تو صرف ایک سوال اور آخری سوال اس نشست کا یہ ہے کہ یہ تو باتیں ہوئی ان خواتین اور بچیوں کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ سوچتی ہیں کہ اگر وہ سیاست اس کانٹوں بھرے میدان میں آئے تو آپ اور آپ جیسی کچھ خواتین کی وجہ سے ان کے لیے راہیں نسبتاً آسان ہو جائیں اور آپ ان کو انکریج کرتی ہیں. لیکن اور جو خواتین ہیں جو کسی بھی اور پروفیشن سے وابستہ ہیں یا ہونا چاہتی ہیں, اور ایک اور پاکستانی شہری جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان تک رسائی چاہتی ہیں, اگر ان کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا پڑے بطور ایک لیجسلیٹر, اور آپ کو پاور ٹیبلز کے سامنے وہ رائے یا وہ ریکمنڈیشن رکھنی ہو, آپ پاکستانی خواتین اور بچیوں کے لیے, میں صرف سندھ اسمبلی کی بات نہیں کر رہی, پورے پاکستان اور خواتین کی بچیوں کے لیے وہ آپ کا ڈریم ریکمنڈیشن, وہ ڈریم جو ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا تو ڈریم یہ ہے کہ ہر کی پوسٹ پر ایک خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ میرا خواب ہے. میں چاہتی ہوں کہ کی پوسٹ پر جب خواتین آتی ہیں نا, کیونکہ خاتون جو ہے وہ میجورٹی میں بہت ہارڈ ورکر ہوتی ہے, بہت ہارڈ ورکر, وہ ایمانداری سے اس ملک میں اگر کرپشن ختم کرنا ہے نا رکشندہ, تو میں میری یہ سجیشن ہے, میری یہ خواہش بھی ہے, میرا ڈریم بھی ہے کہ ایسی تمام پوسٹوں پر خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو کرپشن بہت لو ہو جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. محنت سے کام کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. آپ گھر کی مثال لے لیں تو وہاں پہ, اور ویسے بھی پروفیشنل ہم نے آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ خاتون بہت کم کرپٹ ہوتی ہیں, بہت کم ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے, ہر قسم کا یہ معاشرہ ہے, لیکن کم ہوتی ہے اس تعداد میں, اور ایمانداری سے کام کرنے والی اور
بہت کچھ بچت کرنے والی. تو یہ خواب ہے میرا, اور اگر اللہ نے مجھے کوئی اپرچونٹی دی, کسی ایسے مقام پر میں پہنچی, تو میں کوشش کروں گی کہ میں وہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں یہ خواہش ہے میری کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ ان کی پوسٹ پر اگر بٹھا دیا جائے, پریزیڈنٹ ہو گئے, پرائم منسٹر ہو گئے, نچلی ججز ہو گئے, یا جو بھی ہمارے مین گریڈز ہوتے ہیں, ان پہ خواتین کو لائیں, تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آپ دیکھیں گے بہت ترقی ہوگی, بہت بہترین. اور ہم بالکل جی بہت ترقی ہوگی, اور ہم اس معاشرے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے جو خواتین ایسی عہدوں پر ہیں, ایمانداری سے انہوں نے کام کیا ہے, تو وہ باقاعدہ بڑا نام کمایا ہے. تو میری خواہش ہے, کچھ خواتین ہیں ان پوسٹوں پہ, ڈپٹی اسپیکر, اسپیکر اور یہ, لیکن دیکھیں ہمیں کس قدر کم تعداد ملتی ہے, بہت مشکل سے, کہ ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے کہ ہاں بھائی یہ 2-3 پارٹیوں نے یا کسی نے اپنی خواتین کو یہ دی. تو یہ خواہش ہے, اللہ کرے کہ ہمیں مین ڈیسیژن میکنگ میں, یہ میری ہے کہ اگر میں کہیں ہیڈ ہوئی تو میں سب سے پہلے اس میں وہ کروں گی اپنی بیٹیوں کو اور ان کے لیے. تو یہ ایک خواہش ہے, اللہ کرے ایک خواب پورا ہو, اور ہوگا انشاءاللہ. آپ اور ہم جیسے جدوجہد کرتے رہیں گے, ہم آنے والے اپنے بچوں کے راستے ہموار کرنے. بہت زبردست آپ نے بات کی, اور میری خواہش بھی یہی ہے, اور میری دعا بھی یہی ہے, اور میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میں تو یہ بھی آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کو ڈسکریمنیشن نہیں بلکہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن سمجھ کے ضرور اس پر کام کرنا شروع کر دیں. یہ افرمیٹیو ایکشن ہوگا. ریسرچ نے بھی ثابت کیا کہ جہاں جہاں باکمال خواتین لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں, وہاں کی جو صورتحال بالکل سدھر گئی, اور بہت زبردست کام ہوئے. تو ہمیں آپ جیسی بہت ساری خواتین کی ضرورت ہے, کہتے ہیں کریٹیکل میس چاہیے. تو یہ میں کہوں گی آپ سے اجازت لینے سے پہلے کہ مسٹر سحر عباسی, more power to your work. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.